صرف 3 لفظ تھے، مگر ان لفظوں نے فراز کے دل میں ایسا بھاری بوجھ ڈال دیا تھا کہ وہ خود بھی ڈر گیا، کیا وہ واقعی یہ قدم اٹھائے گا؟ جیسے ہی وہ آخری سطور لکھنے لگا، اس کا ہاتھ اچانک رک گیا۔ قلم کی نوک سے سیاہی کا ایک قطرہ کاغذ پر گرا اور پھیلنے لگا۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ قلم نہیں بلکہ اپنی روح پر زخم لگا رہا ہو۔ شک اور غصے کی جو آگ اسے یہاں تک لائی تھی وہ لمحہ بھر کے لیے مدھم پڑ گئی۔ ثنا کمرے کے دوسرے کونے میں کھڑکی کے پاس کھڑی باہر اندھیرے کو تک رہی تھی۔ اس کی خاموشی ایک دیوار کی طرح ان کے درمیان حائل تھی۔ وہ کئی مہینوں سے اسی طرح خاموش تھی جیسے کسی گہرے صدمے کے سائے میں جی رہی ہو۔ فراز اپنی کرسی سے اٹھا اور ثنا کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے تلخی اور بے بسی کے ملے جلے لہجے میں پوچھا، ثنا تم مجھ سے اتنی دور کیوں ہو؟ کیا میری محبت میں کوئی کمی تھی یا تم میری موجودگی سے ہی بیزار ہو گئی ہو؟ فراز کی آواز سن کر ثنا کے کندھے لرزنے لگے۔ اس نے آہستہ سے مڑ کر فراز کی طرف دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک ایسا خوف تھا جو برسوں پرانا معلوم ہوتا تھا۔ وہ دیوار سے لگ کر سکڑ سی گئی جیسے خود کو کسی حملے سے بچا رہی ہو۔ جب میں چھوٹی تھی، ثنا کی آواز ایک سرگوشی کی طرح نکلی، تو میرے گھر کی دیواریں چیخوں سے گونجتی تھیں۔ میں نے اپنے والد کو اپنی ماں پر ہاتھ اٹھاتے دیکھا تھا۔ میں بچپن ہی سے مردوں کے سائے سے بھی ڈرتی تھی۔ اس نے وہ منظر یاد کیا جب وہ ایک کونے میں چھپ کر کانپتی تھی۔ ثنا نے فراز کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں نے سوچا تھا کہ اب مختلف ہوں گے، لیکن جب اپنے مجھ پر شک کرنا شروع کیا تو مجھے اب کی آواز میں وہی پرانی گرج سنائی دینے لگی۔ میرا خوف پھر سے زندہ ہو گیا اور میں نے خود کو ایک خول میں بند کر لیا۔ فراز ساکت رہ گیا۔ اسے اپنی غلطی کا ایسا احساس ہوا جیسے کسی نے اسے نیند سے بیدار کر دیا ہو۔ اس کا شک، اس کی تلخیاں سب ایک دم بے معنی ہو گئیں۔ اسے احساس ہوا کہ جس عورت کو اسے تحفظ دینا تھا وہ اسے ہی خوفزدہ کر رہا تھا۔ فراز تیزی سے میز کی طرف بڑھا اور وہ طلاق نامہ اٹھا لیا۔ ثنا کی حیران نظروں کے سامنے اس نے اس کاغذ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وہ کاغذ جس پر ان کے رشتے کی موت لکھی تھی اب فرش پر بے جان بکھرا ہوا تھا۔ اس نے ثنا کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دو ثنا، میں تمہارے ماضی کے زخموں کو نہیں جانتا تھا۔ میں تمہارا محافظ بننا چاہتا تھا، تمہارے ڈر کا سبب نہیں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اب تمہیں کبھی خوفزدہ نہیں ہونے دوں گا۔ 5 سال گزر گئے۔ اب وہ گھر خاموش نہیں تھا، وہاں اب ہنسی کی آوازیں گونجتی تھیں۔ ثنا اب کھڑکی کے پاس کھڑی اندھیرے کو نہیں تکتی تھی بلکہ وہ سورج کی روشنی میں اپنے باغ کے پھولوں کو دیکھ کر مسکراتی تھی۔ اس کے چہرے سے خوف کا ہر نقش مٹ چپکا تھا۔ فراز اور ثنا اب ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ان کا رشتہ اب شک پر نہیں بلکہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ بانٹنے اور بھروسے پر قائم تھا۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ سچی محبت اور ہمدردی کسی بھی پرانے زخم کو بھر سکتی ہے اور ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھ سکتی ہے۔